چکے ہیں اور ان قریب آپ کے سامنے رونق افروز ہوں گے اور اپنی نورانی و حقانی عرفانی اور قرآنی تقریر سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ لہٰذا باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں اور پروگرام میں شامل ہو جائے۔ اب میں حضرت کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے انوکھے انداز میں، نرالے انداز میں قرآنی اور عرفانی تقریر، خطاب، بیان پیش کر کے ہم لوگوں کے دلوں کو مجلہ اور مصفا فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ لرزہ بر اندام ہے باطل اسی شمشیر سے، لرزہ بر اندام ہے باطل اسی شمشیر سے، آئیے حضرت کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رونق افروز علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید عالم، نور مجسم، شفیع امم، نبی مکرم، رسول محتشم، فخر آدم و بنی آدم، ارواحنا فدا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔
معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی مجالس میں آپ نے صحابہ کرام میں 4 عظیم شخصیات خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں تفصیلی بیانات سماعت کیے۔ آج کی مجلس میں صحابہ کرام کے مناقب اور ان کی فضیلت اور خاص طور پر امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہم سب سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز کا لکھا ہوا بڑا ہی معروف کلام ہم پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بہت آسان کلام ہے، ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر ایک نبی اپنے زمانے میں چاند اور سورج بن کر آیا اور ساری کائنات کو چمکایا۔ ہر ایک نبی ہدایت کا روشن ستارہ بن کر آیا۔ ہر نبی کی ایک فضیلت ہے، سارے آئے اور سب اپنے اپنے زمانے میں چمک گئے، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ساری چمک ختم، ساری شریعتیں ختم۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آ گئی تو ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی روشنی کے سامنے کسی کی روشنی نہیں ہے۔ وہ سب آئے اپنے اپنے زمانے میں چمک چمک کر ڈوب گئے۔ جیسے سورج صبح نکلتا ہے، دوپہر ہوتے ہوتے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور مغرب ہوتے ہوتے واپس وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام آئے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک گئے، کائنات کو چمکا گئے، لیکن وہ بھی ایک زمانے کے بعد غروب ہو گئے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سورج جب طلوع ہوا تو اب واپس کبھی غروب نہیں ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو اب واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی روشنی کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت تک جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری روشنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ تو اعلیٰ یہ فرماتے ہیں، کیا خبر
کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر، کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی یہ مخلوق کے اندر ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس مخلوق میں، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ رسولوں کی جماعت ہے، اور ان کے بعد انبیاء کرام، ان کے بعد صحابہ، اولیاء، اس طرح یہ ترتیب ہے۔ یعنی ایک تو مخلوق ہے عام مسلمان، ان مسلمانوں سے بھی افضل وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء۔ اولیاء کرام سے افضل انبیاء کرام ہیں، انبیاء سے بھی افضل رسولان اعظام ہیں، اور رسولوں سے بھی افضل، نبیوں سے بھی افضل، اور ساری کائنات سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں، خلق کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اور یہ دنیا ہے کہ جب ہم دنیا والوں سے مانگنے جاتے ہیں تو اگر اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، اور اگر وہ دے دیتا ہے تو پھر احسان جتاتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اگر کسی کو کچھ مال دے بھی دیتا ہے، کسی کی مدد کر بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو پھر وہ جھڑک دیتا ہے اور اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، منع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار کیسا عظیم دربار ہے کہ جو حضور سے مانگتا ہے وہ پھر درد بدر یوں رسوا ہوتا نہیں پھرتا ہے، در بدر ذلیل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ یہ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جس نے حضور کے در کو چھوڑ دیا نا تو پھر کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، اس طرح وہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہتے دنیا میں، جس نے حضور کے در کو چھوڑ دیا۔ اور جس نے حضور کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور سب کچھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا سیکھ گیا تو اب اسے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا والوں کے سامنے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں، اور دے دیتے ہیں تو پھر احسان جتا دیتے ہیں۔ دنیا والے وہ ہیں کہ اگر ہم مانگتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا کا وہ دربار ہے کہ نہ مانگو تو آقا ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب ایک غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو حضور اس غلام سے خوش ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ وہ ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ وہ ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور دنیا والے وہ ہیں کہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہت فرق ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ایک چھوٹے سے واقعہ کی روشنی میں بتاؤں گا کہ حتیم تائی بہت بڑا مالدار تھا، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا سخی تھا۔ جب اس کے پاس کوئی آتا تھا تو خوب مال لٹاتا تھا۔ حتیم تائی کے پوتے سے کسی نے اس کی سخاوت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے دادا نے جو ہے اپنے گھر کے 8 دروازے بنائے تھے۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے، اور جب کوئی مانگنے والا ایک دروازے سے آتا تھا تو اس کو دیتا تھا، پھر وہ دوسری دروازے سے آتا تب بھی دیا جاتا تھا، وہی مانگنے والا پھر تیسرے دروازے سے آتا تب بھی دیتا تھا۔ یعنی اگر ایک بھکاری، ایک مانگنے والا 8 دروازوں سے ایک ہی وقت میں 8 مرتبہ بھی حتیم تائی سے مانگنے آتا تھا تو اس حتیم تائی کے پوتے نے کہا کہ میرے دادا اس کو 8 دروازے سے دے دیتے۔ تو سننے والے عاشق رسول نے کہا کہ یہ تیرے دادا کی سخاوت ہے کہ وہ جو ہے 8 دروازے سے آنے والے کو بار بار جب کوئی مانگنے آتا تھا تو بار بار دیتے تھے۔ ہمارے آقا کا وہ دربار ہے کہ جو فقیر ایک بار حضور کے دربار سے مانگ لیتا ہے آقا اسے اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اسے دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ جب وہ اسے ضرورت رہے گی تب دوسرے دروازے سے آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک ہی بار میں جھولی بھر دیتے ہیں کہ پھر منگتے کو جو ہے دوسری بار آنا ہی نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اسی کو اعلیٰ فرماتے ہیں اس شعر کے اندر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، دینے والا سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اور ہم غم زدہ ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا اے رضا جو غم زدہ ہیں انہیں تم بشارت دے دیجئے، جو بے کس ہیں، نادار ہیں، بے سہارا ہیں، اور جو حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، انہیں تم مژدہ سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ کیا بشارت دینی ہے؟ اعلیٰ حدیثی شعر میں اور اپنے مقطع میں فرماتے ہیں، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی،
نبی سب سے لاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی۔ درود پاک بڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بھلائی سے مراد جنت ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ مالک جنت اور خالق جنت نے جب اپنے محبوب کے صحابہ سے بھلائی اور جنت کا وعدہ فرما لیا ہے تو اب ان صحابہ کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بدلتا نہیں ہے۔ ہم تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کر دیتے ہیں کہ کل عشاء کے بعد تیرے گھر پہ ضرور آؤں گا، تیرا یہ کام پورا کر دوں گا، لیکن دوسرے دن ہم فون بند کر لیتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی ہے کہ آپ نے جس مومن کو زبان دے دی ہے، کسی جائز کام کا وعدہ کر لیا ہے، تو اب اس کی زبان کو، اب اپنی زبان کے دیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ مومن کی شان ہے، لیکن رب تعالی کی شان تو وراء الورا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ فرما لیا ہے، اللہ کے وعدے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ میرے رب نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا، تو اب تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب آج کل کچھ رافضیوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا۔ رافضیوں کا عقیدہ میں بتاتا ہوں، شیعوں کا عقیدہ۔ جو شیعہ فرقہ نا، اس کو آپ معمولی مت سمجھو، بڑا ہی خطرناک فرقہ ہے۔ یہ ابھی ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایران کا سپورٹ کرنا چاہیے، ایران کا سپورٹ کرنا چاہیے، وہ غزہ کے لیے لڑ رہا ہے، وہ فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایران نہ غزہ کے لیے لڑتا ہے، نہ فلسطین کے لیے لڑتا ہے، نہ اس امت کے لیے لڑتا ہے۔ ایران تو اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے۔ ایران کس کا ملک ہے؟ شیعوں کا ملک ہے۔ اور یہی ایران ہے جس نے عراق کے اندر چن چن کر سنیوں کو مارا تھا، یمن کے اندر سنیوں کو مارا تھا۔ یہی ایران ہے جس نے کئی ملکوں سے کئی لاکھ سنیوں کو چن چن کر قتل کیا تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ غزہ کے لیے لڑ رہا ہے، فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے۔ غزہ کے اندر تو پچھلے 3 سال سے حملے ہو رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے غزہ کے اندر بچے، عورتیں اور جوان اور بوڑھے مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایران کہاں گیا تھا؟ اس وقت تو ایران نے اسرائیل کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، امریکہ پر حملہ کیا تھا، نہ کہ اس نے غزہ کے لیے کیا تھا۔ کیونکہ ایران یہ شیعوں کا ملک ہے، اور یہی ایران ہے، اور اسی ایران کا سب سے بڑا شیعہ مولوی اور سب سے بڑا ان کا امام، جو ایران کا ایک وقت میں جو ہے پرائم منسٹر اور وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، اب تو مر گیا ہے، جس کا نام خمینی ہے، جسے وہ لوگ امام خمینی کہتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں جو ہے سعودی عرب پر حملہ کروں گا، مدینہ شریف کو اپنے قبضے میں لوں گا، اور جب مدینہ شریف میرے قبضے میں آ جائے گا سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جو 2 کافر سو رہے ہیں ان کو نکال کر باہر پھینکوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ صحابہ کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ وہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو کافر کہہ رہے ہیں۔
فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں، حضور کے قدموں میں کون سو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی مزار ہے، فاروق اعظم کی مزار ہے، جس کے بارے میں خمینی کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہماری حکومت عرب پر آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم گنبد خضرا میں سونے والے ان دو لوگوں کو جو ہے باہر نکال دیں گے، قبر سے نکال کر باہر پھینکیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے پھر گئے تھے، وہ سارے کے سارے واپس کافر ہو گئے تھے سوائے 5 لوگوں کے، اور ان 5 لوگوں میں جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کو لیتے ہیں، امام حسن کو لیتے ہیں، مولا علی کو لیتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کو لیتے ہیں۔ ان 5 جو ہے وہ صحابہ کو لیتے ہیں جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو صحابہ کرام جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہ مومن مانتے ہیں، باقی ان کے علاوہ سب کو وہ کافر مانتے ہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کے یہاں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ جو جتنا صحابہ کو گالی دے گا وہ اتنا ہی بڑا اچھا شیعہ ہے، وہ اتنا ہی بڑا اچھا مومن ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ شیعہ فرقہ بڑا ہی خطرناک فرقہ ہے جو قرآن کو نہیں مانتا۔ ایک ان کا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے؟ شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے۔ کتنے پارے تھے؟ 40 پارے تھے۔ 10 پارے وہ تھے جس میں اللہ نے اہل بیت کی شان بیان کی تھی۔ صحابہ کرام نے یعنی جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں اور عثمان غنی ہیں۔ ان صحابہ نے ان 10 پاروں کو نکال دیا، ان 10 پاروں کو نکال دیا، باقی 30 پارے بچ گئے۔ آج جو قرآن موجود ہے اس قرآن کو شیعہ ادھورا قرآن کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ آج اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کی بھی جو ہے ایک حرف کی بھی تکفیر کرتا ہے اور قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن تو جیسا اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو قرآن کے ایک حرف کو بھی چھیڑ چھاڑ کر سکے، ایک آیت کو بھی بدل سکے یا اس کے اندر کچھ گھٹا سکے یا بڑھا سکے۔ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال پہلے جیسا قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا تھا ویسا ہی قرآن آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں۔ یہ قرآن کے 30 پارے ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے، نہ اس میں بڑھایا گیا نہ اس میں گھٹایا گیا۔ لیکن شیعوں کا عقیدہ وہ قرآن کے 40 پارے مانتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے کئی پاروں کو گھٹا دیا گیا ہے۔ یہ شیعہ بڑا ہی خطرناک فرقہ ہے جن کی زندگی کا مین مقصد یہی ہے کہ صحابہ کی توہین کرنا اور علی علی حسین حسین کے نعرے لگانا۔ ہم بھی الحمدللہ حسین کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ حیدری تو ہم لگاتے ہیں اور امام حسین کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں، لیکن جس طرح شیعہ نعرہ لگاتے ہیں اس طرح ہم نعرہ نہیں لگاتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دی جائے اور امام حسین کی تعریف کی جائے۔ ہم امام حسین کی بھی تعریف کرتے ہیں، مولائے کائنات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ میرا ایک صحابی 1 کلو یا آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اور ایک غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرتا ہے تو میرے صحابی کے ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ غیر صحابی کتنا خیرات کرتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا۔ اور ایک صحابی کتنا خیرات کرے؟ 1 کلو یا آدھا کلو جو خیرات کرے۔ تو صحابی کے جو خیرات کرنے کا ثواب ہے نا اس کے ثواب تک کوئی غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں
ماتے کی نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یعنی جس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب اگر کسی نے 1 منٹ کے لیے بھی دیکھا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیکھا، تب بھی وہ صحابی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے فوراً بعد وہ جنگ کے لیے چلا گیا، جہاد میں شریک ہو گیا، میدان جہاد میں، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ کبھی زکوٰۃ دی ہے، نہ کبھی صدقہ دیا ہے، نہ کبھی حج کیا ہے، نہ کبھی روزہ رکھا ہے، لیکن 1000 ان روزے داروں سے وہ صحابی افضل ہے کہ جو پوری زندگی روزہ رکھتے ہیں اور وہ صحابی نہیں ہے۔ یعنی اس صحابی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام قبول کیا، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، انہیں موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، موقع ہی نہیں ملا، انہیں موقع ہی نہیں ملا روزہ رکھنے کا، ان کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ جو ہے حج کریں یا زکوٰۃ دیں یا صدقہ کریں، بلکہ وہ تو فوراً ایمان لائے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ اب اس صحابی تک بڑے سے بڑا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، جو غیر صحابی ہے وہ صحابہ کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عظیم صحابی ہیں، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے دن اسلام قبول کیا، سن ہجری 6 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا ایمان لانا یعنی اپنا مسلمان ہونا چھپائے رکھا۔ حکمت کے پیش نظر انہوں نے کئی سال تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے دن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کے خاص صحابی تھے، یعنی وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن کی آیات کو لکھا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے، جیسے ہی قرآن نازل ہوتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اس آیت کو خود یاد فرماتے، پھر اپنے صحابہ کو یاد کرواتے اور اپنے صحابہ سے وہ آیت لکھوا لیتے تھے۔ تو جو صحابہ قرآن کو لکھا کرتے تھے، جو کاتب وحی تھے، ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو کاتب وحی ہیں، وحی کے لکھنے والے، قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ یہ کوئی کم سعادت ہے؟ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں رہ کر قرآن کریم کو لکھنا اور وحی الہی کو لکھنا اور اللہ کے پیغام کو لکھنا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت امیر معاویہ کے لیے کئی مرتبہ دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، معاویہ کو علم کتاب اور علم حساب عطا فرما، معاویہ کو قرآن اور حکمت کا علم عطا فرما۔ اس طرح سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہیں۔ اب بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی ہے اللہ اپنے حبیب کی دعا کو کبھی رد ہی نہیں فرماتا ہے۔ سرکار کی ہر مانگی دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور نے معاویہ کے لیے دعا مانگی ہو اور قبول نہ ہو، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب رسول اللہ نے معاویہ کے لیے دعا فرما دی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم فرما دیا۔
دمشق سیریا کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے کئی ممالک کے اندر اپنی حکومت کا اعلان فرمایا، اور جہاں جہاں تک آپ کی حکومت تھی وہاں وہاں آپ نے عدل و انصاف قائم فرمایا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم رشتہ ہے۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بہنوئی لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ بہنوئی لگتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے باپ بھی صحابی، حضرت ابو سفیان، جن کی ماں بھی صحابیہ حضرت ہندہ، جو خود بھی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھائی بھی صحابی، یہ حضرت امیر معاویہ ہیں، جن کی بہن صرف صحابیہ نہیں بلکہ تمام مومنین کی ماں حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہماری ماں ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجائے محترمہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ ان کا عشق رسول آپ دیکھیں، ام حبیبہ کا عشق رسول یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں تھے، اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں آئے۔ فوراً آ کر دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے، انہوں نے بیٹھنا چاہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے فوراً اس بستر کو سمیٹ دیا۔ بیٹھنا کون چاہ رہا تھا؟ باپ۔ آج ہمارے اور آپ کے والد گرامی اگر ہمارے روم میں آ جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے بستر لگاتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت ام حبیبہ کے باپ حضرت ابو سفیان اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی، اس لیے اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ ام حبیبہ نے فوراً بستر کو سمیٹ دیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا میں اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں؟ تو فرمایا ہاں، آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ بستر ہے، اور آپ ابھی جو ہے کفر کی حالت میں ہو۔ میری محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق رسول ہے، جو محبت ہے، وہ محبت کبھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک بستر پر کوئی ناپاک انسان بیٹھ جائے۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، انہوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ یہ ابھی کفر کی حالت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک بڑا پاکیزہ بستر ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے فضائل کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو اہل بیت کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ جب ان کے پاس ملنے کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آتے تھے تو کئی لاکھ درہم حضرت امام حسن کو نذرانہ دیتے تھے، امام حسن کی بارگاہ میں تحفے تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے یزید کو اپنے پاس بلایا۔ یزید چونکہ جو یزید کا جو فسق و فجور ہے اس وقت جو ہے ظاہر نہیں ہوا تھا، یزید تو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد بگڑ گیا تھا، پہلے وہ بگڑا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ سے ایک بار یزید نے پوچھا آپ کے وصال سے پہلے کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون بنے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کہا کہ خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن میری چند شرائط ہے، ان چند شرائط پر اگر تو پورا اترے گا، ان شرطوں کو پورا کرے گا تو میرا خلیفہ بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ تو آپ نے تو ان شرطوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو جو ہے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ بیٹا دیکھ لے، میرے بعد خلیفہ تو بن جائے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمیشہ احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ جب تو کوئی بازار سے چیز لائے تو پہلے امام حسین کو کھلانا، اس کے
کے بعد خود کہنا جب کوئی پہننے کے لیے کپڑا لائے تو پہلے امام حسین کو پہنانا، اس کے بعد تو پہننا، اور امام حسین کی تعظیم کرنا۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو امام حسین سے مشورہ کرنا، ان کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی کام مت کرنا، کیونکہ امام حسین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میرے آقا کے نواسے ہیں، مولا علی کے لختے جگر ہیں، ان کے رگوں کے اندر جو خون ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون ہے۔ تو امام حسین کی تعظیم تو امیر معاویہ کے دل میں تھی، لیکن جب ان کا وصال ہوا تو وصال کے بعد اگر بیٹا بگڑ جائے تو باپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، باپ نے تو پوری پرورش کی، تربیت کی، لیکن وصال کے بعد بگڑ جائے تو باپ کا کیا قصور ہے؟ آج شیعہ یہی تو کہتے ہیں کہ یزید جس نے کربلا کے اندر اہل بیت کو قتل کیا، اہل بیت کو ستایا، ان پر ظلم کیا، ان کو شہید کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بڑی تکلیفیں دی، وہ یزید کس کا بیٹا ہے؟ وہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہونے سے جو ہے حضرت امیر معاویہ پر تو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ تو صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ صحابی جنتی ہے۔ جب صحابی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ صحابی جنتی ہیں اور ان سے جنت کا وعدہ خود رب نے فرمایا ہے، تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، جنتی ہیں، اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، اور اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان شرطوں کے بعد یزید کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کے وصال کے بعد ان کی شرطوں کو یزید نے ٹھکرا دیا اور ان کی گئی باتوں پر عمل نہ کیا، تو اس پر حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، خود ان کا ہی بیٹا کافر تھا، اور اس کافر بیٹے کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ کافر ہے، وہ تمہاری نبوت کا انکار کرتا ہے، تمہاری رسالت کا انکار کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتا ہے، وہ اللہ کو خدا نہیں مانتا، اس لیے وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے، تو نوح علیہ السلام کا وہی بیٹا جو ہے کشتی میں سوار نہیں ہوا، اور جب آپ کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے تشریف لے گئے، اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا، تو اس طوفان میں جہاں نوح علیہ السلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن خاک ہو گئے اور جو ہے غرق ہو گئے، ڈوب گئے، وہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ڈوب گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر ہو گئے، اور وہ کافر ہو گیا، اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، تو اس میں نوح علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے وصال کے بعد یزید بگڑ گیا، امام حسین کی جان کا دشمن بن گیا، اہل بیت کا دشمن بن گیا، فاسق و فاجر بن گیا، اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے والا بن گیا، صحابہ کو قتل کرنے والا بن گیا، تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم یزید کی غلطیوں کا بدلہ امیر معاویہ سے لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو امام حسن نے صلح فرمائی ہے، یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی جنگ کو ٹالنے کے لیے حضرت امیر معاویہ سے جو ہے صلح فرمائی، اور اپنی ساری حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ امیر معاویہ کو یہ حکومت کس نے دی؟ امام حسن نے دی تھی، اس لیے دی تھی تاکہ میرے نانا جان کی امت میں کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی خونریزی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، جنگ و قتال نہ ہو۔ اور میرے آقا نے پہلے ہی فرمایا تھا اپنے بیٹے امام حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، اور آنے والے زمانے کے اندر مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں لڑائی ہونے والی ہوگی، اس لڑائی کے درمیان یہ صلح فرمائے گا۔
حضور نے امام حسن کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا، اور وہی ہوا کہ امام حسن نے صلح فرمائی اور اپنی حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جس حسن سے حضرت امیر معاویہ نے صلح فرما لی ہے، ہم اس امیر معاویہ سے کبھی جنگ نہیں کر سکتے، اور جس یزید سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ فرما لی ہے، ہم اس یزید سے کبھی صلح نہیں کر سکتے۔ تو یزید میں اور حضرت امیر معاویہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں، جنتی ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور یزید اہل بیت کا دشمن ہے۔ یزید بے نمازی ہے، اور یزید اہل بیت کے خون کا پیاسا ہے اور اہل بیت کو ستانے والا ہے، اور حضرت امیر معاویہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول آپ سنیں، آپ نے اپنے پاس تبرکات رکھے ہوئے تھے، وہ تبرکات جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کی طرف منسوب تھے۔ آپ کے پاس حضور کے تراشے ہوئے ناخن شریف تھے، حضور کے موئے مبارک تھے، حضور کی تیبند شریف تھی، حضور کی چادر شریف تھی۔ یہ تبرکات آپ کے پاس تھے جن کو حضرت امیر معاویہ نے سنبھال کے رکھا تھا۔ وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی لوگوں سے کہ اے لوگوں، میرے پاس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تبرکات رکھے ہوئے ہیں، ان تبرکات کو میرے کفن دفن میں استعمال کر لینا۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب مجھے کفن دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیبند شریف کے اندر دینا، حضور کی چادر شریف میرے جسم کے اور میرے بدن کے اوپر لپیٹ دینا، اور پھر جن جگہوں پر ہم سجدہ کرتے یعنی سجدے میں جو جگہیں زمین سے لگتی ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے اور گھٹنے ہیں، یہ جو اعضائے جسمانی زمین پر سجدے کے وقت لگتی ہیں، ان اعضاء پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک اور حضور کے ناخن شریف رکھ دینا، اور یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول تو دیکھیں، جاتے جاتے کوئی اور وصیت نہیں کر رہے ہیں کہ میری پراپرٹی اس کو دے دینا، زمین جائیداد اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، وہ اس کو دے دینا، یہ وصیت نہیں ہے، بلکہ جاتے جاتے اپنے عشق مصطفیٰ کا اظہار کر کے جا رہے ہیں، محبت رسول کا پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ تھے جن کی کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، وہ حضرت امیر معاویہ تھے جو کبھی روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ تھے جو خوب صدقہ کرتے تھے، خوب زکوٰۃ دیتے تھے، خوب حج کرتے تھے، خوب نیک اعمال کرتے تھے، غریبوں کی بھلائی کرتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے۔ یہ سارے نیک کام کرنے کے باوجود انہیں جو ہے اپنی عبادت پر ناز نہیں تھا، اپنے جو ہے نیکیوں پر فخر نہیں تھا، بھلائی کے کاموں پر گھمنڈ نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، ان پر بھروسہ نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے فرمایا کہ اگر میری نجات کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بنا پر، حضور کی محبت کی بنا پر میری نجات ہو سکتی ہے اور میں جنت کا حقدار بن سکتا ہوں۔ آج لوگ نمازوں پہ فخر کرتے ہیں، آج لوگ اپنے روزوں پر فخر کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کر اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا عابد و زاہد کہنا، اور پھر اپنی عبادت پر ناز کرنا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توہین کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے۔ اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری تسبیح، ساری تہلیل، سارا صدقہ، سارا خیرات سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اگر دل میں حضور کی محبت ہے تو نماز بھی کام آئے گی، روزہ بھی کام آئے گا، حج بھی کام آئے گا، زکوٰۃ بھی کام آئے گی، صدقہ بھی کام آئے گا، بھلائی بھی کام آئے گی، یتیموں کا سہارا بننا بھی کام آئے گا، ساری نیکیاں کام اسی وقت آئیں گی جب دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ یہی پیغام حضرت امیر معاویہ نے دیا جاتے جاتے، ورنہ وہ تو جنتی ہیں، بخشے بخشائے،
اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، کوئی ان کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو وصیت فرمائی وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنی نمازوں پر، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، جو ناز ہے تو حضور کی غلامی پر ہونا چاہیے۔ اور تبرکات کی حیثیت بھی انہوں نے بتا دی، حضور کے ناخن شریف میری قبر میں رکھ دینا، حضور کے موئے مبارک میری قبر میں رکھ دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہبند اور حضور کی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ یہ وصیت آپ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ قبر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے اور حضور کی چادر، حضور کا تہبند میرے جسم پر ہوگا تو میرے آقا مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور حضور میری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ تبرکات کی حیثیت ہے۔ آج کل لوگ تبرکات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جب سنی 12 ربیع الاول کو اپنی مسجدوں کے اندر موئے مبارک کی زیارت کراتے ہیں، حضور کے تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے، تو کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں کیسے پتا یہ حضور کا تبرک ہے؟ تمہیں کیسے پتا یہ حضور کا موئے مبارک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں سے چلا آتا ہے، اور جو موئے مبارک اور جو تبرکات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب ہوتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مولا علی اور پھر امام حسن بصری اور پھر اس طرح صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین، اولیاء امت، ائمہ مجتہدین سے ہوتا ہوا آج تک ہم تک یہ تبرکات پہنچے ہیں۔ تو جس طرح ان تبرکات کا ادب ہمارے صحابہ نے کیا، ہم بھی انشاءاللہ ان تبرکات کا ادب کریں گے، اور ان تبرکات کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو الحمدللہ ہمارا سال ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ہمارا دل سکون پاتا ہے جب ہم موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ عقیدہ بھی دے دیا کہ اگر کوئی حضور کے تبرکات کا انکار کرے تو اس کی بات مت ماننا، حضور کے تبرکات کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھنا، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، اور تبرکات کو اپنے گھروں میں رکھنا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس تو ایک موئے مبارک تھا، جب کوئی مریض آتا، بیمار آتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک گلاس کے اندر پانی لیتی، حضور کو موئے مبارک کو اس گلاس بھرے پانی کے اندر گوتا دیتی اور اس میں جو ہے پھیر دیتی۔ جب اس پانی کے اندر موئے مبارک کو ڈبو دیا جاتا اور وہ پانی کسی مریض کو پلا دیا جاتا، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس مریض کو موئے مبارک والا پانی پلایا جاتا تھا، اللہ موئے مبارک کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ حضور کے تبرکات کی برکت ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، اور جو دل محبت سے خالی ہوتا ہے تو وہ تو قرآن کی بھی تعظیم نہیں کرتا، وہ تو خانہ کعبہ کی بھی تعظیم نہیں کرتا، وہ تو قرآن کی بھی تعظیم نہیں کرتا، وہ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کی بھی توہین کرتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کو حضور کے روزے کی توہین کرتا ہوا دیکھا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ اس طرح جن کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے، اللہ اس کے دل کے اندر قرآن کی بھی محبت پیدا فرماتا ہے، اسلام کی محبت پیدا فرماتا ہے، خانہ کعبہ کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ سے ہزاروں میل، ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، پھر بھی ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف کبھی پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھ جائیں۔ آپ پھیلاتے پاؤں؟ کوئی نہیں پھیلاتا۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنے پاؤں نہیں کرتے، لیکن جب آپ حرم شریف میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر نجدی جو ہے اس طرح پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، سامنے خانہ کعبہ ہے اور اس طرح پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں۔ اور پاؤں پھیلا کر بیٹھنا ہی نہیں بلکہ پاؤں پھیلا کر بیٹھ کر یہاں قرآن کو رکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، جو مدینہ جا کے آئے، مکہ شریف جا کے آئے، ان سے آپ پوچھ لینا۔ تو جس کے دل سے حضور کی اور صحابہ کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر اس کے دل میں نہ قرآن کی محبت رہتی ہے نہ خانہ کعبہ کی محبت رہتی ہے۔ ہمیں تو صحابہ کرام نے جو پیغام دیا ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسی پیغام پر آج بھی عمل پیرا ہیں، اور انشاءاللہ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت میں جلائے اور صحابہ کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، عیاں ہے شمس کی طرح
خلافت معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سلطنت معاویہ، یہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں چوں چرا کریں۔ اب آج کل کچھ لوگ جو ہے جو صحابہ کرام کے درمیان اختلافات تھے ان کو بھی جو ہے اچالتے ہیں سوشل میڈیا پر، کہ مولا علی کے بارے میں امیر معاویہ نے یہ کہا، مولا علی سے امیر معاویہ نے جنگ کی، حضرت عائشہ نے جنگ کی، اس طرح کی باتیں جو ہے سوشل میڈیا پر کرتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات تھے ان اختلافات کو چھیڑنا اور ان اختلافات کے بارے میں باتیں کرنا اور ان کو سوشل میڈیا پر لانا، ان باتوں کو ان باتوں کو جو ہے شیئر کرنا یا وائرل کرنا یا ان باتوں کو اپنا موضوع بنانا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جس صحابہ کی تم پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ حضور نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا۔ میرے آقا جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ کالے دل والے، کالے کپڑے والے میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ اپنے آپ پر کیوں ماتم کر رہے ہیں معلوم ہے؟ جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ خود پیٹتا ہے، خود کو ہی پیٹتا رہتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان پر سزا کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے یہ صحابہ کے بغض میں اپنے سینوں کو پیٹتے رہیں گے۔ اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جس دل کے اندر صحابہ کی دشمنی ہے، صحابہ کا بغض بھرا ہے، اللہ کرے سدا وہ سینہ پیٹتا ہی رہے، وہ پیٹتے ہی رہیں۔ کوئی اور ان کو نہیں مارتا ہے، یہ خود ہی خود کو مارتے ہیں کیونکہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو صحابہ کرام ایسی جماعت کہ جو جماعت قیامت تک اس طرح کا ایثار اور اس طرح کی قربانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کوئی کر نہیں سکتا جیسی صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کی حالت میں نہیں تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے تو مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے عروہ ابن مسعود کو بھیجا گیا کہ دیکھ کر آؤ کہ حضور اپنے ساتھ کتنے صحابہ کو لائے ہیں، کس طرح ان کے پاس کتنا جنگی سامان ہے، کتنے ہتھیار ہیں، کس طرح سے وہ تیاری کر کے آئے۔ سروے کرنے کے لیے مشرکین نے ان کو بھیجا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ عروہ ابن مسعود آئے، ایک طرف بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضور کے صحابہ جس طرح کا ادب اور احترام حضور کا کر رہے ہیں وہ سارا وہ دیکھ رہے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمانے لگے، حضور نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے جو ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں سے زمین پر جو پانی گرتا ہے نا، صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے تھے، اور جب پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غسالہ مبارک ان کے ہاتھوں میں آتا تھا تو اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کلی فرماتے تھے تو حضور کے دہنے مبارک سے پانی کو زمین پر کبھی گرنے نہیں دیا، اس پانی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ناک صاف فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رینٹ مبارک کو بھی صحابہ کرام نے زمین پر نہیں گرنے دیا، تھوک مبارک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، بلکہ حضرت عروہ ابن مسعود صبح سے لے کر شام تک یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حضور کے صحابہ حضور کا ادب کر رہے ہیں۔ جب واپس اپنے لوگوں میں گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ عروہ ابن مسعود بتاؤ تم نے جو ہے حضور کے صحابہ کو کیسا پایا، وہ لوگ کس طرح سے تیاری کر کے آئے، کیسے وہ جنگی سامان لے کر آئے، کتنے لوگ ہیں، کتنی تعداد ہے۔
حضرت عروہ ابن مسعود ابھی مومن نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کا بیان سنیے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مشرکین سے کہا کہ اللہ کی قسم تم ان لوگوں سے لڑائی کرنے آئے ہو جو حضور کے جسم مبارک پر لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو وہ اپنے نبی کے خون کو کب زمین پر گرنے دیں گے؟ ارے جو صحابہ اپنے نبی کے تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کب یہ گوارا کریں گے کہ ان کے نبی کو جو ہے شہید کر کے ان کے خون کو بہا دیا جائے؟ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتے۔ اور عروہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ جنگ انسانوں سے لڑی جاتی ہے، انسانوں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ دیوانے ہیں، دیوانے، دیوانوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ اگر تم جنگ کرو گے اللہ کی قسم تم مار دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ عروہ ابن مسعود بہت بڑے جو ہے انسان تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی رعایا کو اپنے بادشاہ کا اتنا احترام اور اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ادب محمد کے صحابہ محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک میں نے کسی کو جو ہے اتنا ادب کرتا ہوا نہیں دیکھا جتنا ادب جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عروہ ابن مسعود کا واقعہ ہے، بعد میں وہ ایمان لائے اور صحابی بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ اہل بیت کے فضائل سماعت کریں گے، جن میں سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ ان کے فضائل کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں کہ بیان کرنے کو تو بہت باتیں ہیں، لیکن وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ زیادہ دیر تک بٹھایا جائے اور زیادہ دیر تک جو ہے گفتگو کی جائے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ جب جنگ بدر کے موقع پر 313 صحابہ تھے، کتنے تھے؟ 313 صحابہ تھے، اور سامنے جو ہے ہزاروں کا لشکر تھا کفار کا۔ اس جنگ کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جنگ کی سچویشن بتائی اور جنگ کے حالات بتائے، تو ان صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے بہت تھوڑے ہیں، اتنے لوگوں سے کیسے لڑیں گے، بلکہ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عرض کی دیا رسول اللہ ہم جو ہے آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور ہم جو ہے بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا تھا، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، تم جا کر لڑو۔ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے جواب دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ہم اس طرح کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اشارہ فرمائیں کہ تمہیں دریا میں چھلانگ لگانی ہے تو ہم دریا میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضور کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ایسے عظیم صحابی ہیں کہ اتنے مالدار کہ بڑے ناز و نام میں پلے ہیں۔ ایک واقعہ سن لے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر ابھی کم عمری ہے، نوجوانی کا عالم ہے، بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اتنی خوشبو لگاتے تھے اور اتنا عمدہ کپڑا پہنتے تھے کہ مدینے کی جس گلی سے مکہ شریف کی جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب بن عمیر ادھر سے گزرے ہیں، کیونکہ ایسی خوشبو مصعب بن عمیر لگاتے ہیں، مکہ شریف میں کوئی ایسی خوشبو نہیں لگاتا ہے۔ یہ اس وقت کا عالم ہے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اور بڑے ناز و نام میں پلے تھے، اپنے ماں باپ کے بڑے لاڈلے تھے، لاڈ پیار میں بڑے تھے۔ آج جب کسی کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور بڑی مال و دولت والا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو کس طرح وہ ناز و نخرے کے اندر اس کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کی پرورش ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ اسلام لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے تو ان کی سگی ماں نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ سب سے پہلے تو ماں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا کہ اگر مصعب اس دین سے واپس نہیں پھرے گا اور ہمارے باپ دادا کے دین پر نہیں آئے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اب اگر آج کی کوئی ماں اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ میری بات تم نے نہیں مانی تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، تو بیٹا تڑپ جاتا ہے کہ میری خاطر ماں اگر کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے تو میرے لیے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں نے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ اگر مصعب دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی بلکہ بھوکی رہ کر مر جاؤں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر جن کے دل میں ایک بار حضور کی محبت آ جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا، اے امی جان، یہ تو ایک ماں ہے، اگر تیری جیسی 100 اور 1000 مائیں بھی ہوتی تو میں حضور کے نام پہ قربان کر دیتا۔ تو کھانا کھا یا مت کھا، میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کو میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ اور پھر پریشان ہو کر مصعب بن عمیر کی ماں نے جو ہے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہی مصعب بن عمیر کہ بڑا عمدہ لباس پہنتے تھے، بڑی عمدہ خوشبو لگاتے تھے، آج پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، آج لگانے کے لیے خوشبو بھی نہیں ہے، آج زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور جب جنگ احد میں شریک ہوئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا کہ مصعب بن عمیر کے جو ہے پورے بدن پر ڈھک دیا جائے۔ جب اس کفن کے کپڑے کو جو چھوٹا سا کپڑا تھا جب مصعب بن عمیر کے چہرے پر ڈھانکا جاتا تو ان کا جو ہے پاؤں مبارک کھل جاتا تھا، جب پاؤں پہ ڈھانکا جاتا تو سر اور چہرہ کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشورے پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور ان کے چہرے کو اس کپڑے سے ڈھانک دیا اور ان کے جو ہے ان کے پیروں پر ان کے قدموں پر جو ہے ایک طرح کی گھاس ڈالی گئی اور گھاس سے ان کے قدموں کو چھپایا گیا۔ اتنے بڑے مالدار ہیں، جب مسلمان نہیں تھے تو بڑے مالدار تھے اور ان کی مالداری پر بڑے لوگ رشک کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو یہ ان کی غربت کی کہانی ہے۔ جب اسلام لائے تو سگی ماں نے گھر سے نکال دیا، جب اسلام لائے اور اسلام اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جنگ احد میں تو پورے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کفن بھی میسر نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس اسلام کے لیے۔ یہ اسلام کا لے لاتا چمن آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح نہیں تھا اور یوں ہی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے، بلکہ ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے جان، مال اور اپنی اولاد کی بھی قربانی دی ہے، کئی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ کرام کے ہم پر احسان ہے، اس احسان کا بدلہ اس طرح ادا نہ کریں کہ ان صحابہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، بلکہ احسان کا بدلہ اس طرح ادا کریں کہ جب جب کوئی مجلس سجائی جائے تو صحابہ کا ذکر ضرور کیا جائے، جب جب فاتحہ لگائی جائے، نیاز لگائی جائے، صحابہ کا نام ضرور لیا جائے اور ان صحابہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے جیسا جذبہ عطا فرمائے، ایسا عشق رسول عطا فرمائے اور ان کی جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ان کے دلوں میں تھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا حصہ